یاد رکھیے تاریخ میں خنسا ایک ایسے صحابیہ ہیں جن کے بارے میں روایتیں شاہد ہیں کہ ان سے زیادہ اپنے رشتہ داروں سے محبت کرنے والا آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا. اتنی محبت تھی انہیں. اور بہت بڑی شاعرہ تھی, بہت بڑی شاعرہ, اور جان توڑ کر محبت کرتی تھی. جاہلیت کے زمانے میں ان کا ایک بھائی تھا جس کو دشمن قبیلے نے قتل کر دیا تھا. ان کے قتل کرنے کے بعد یاد میں وہ مرثیہ کہا ہے. آج تک دنیا نے کوئی مرثیہ ویسا نہیں لکھا مردوں کے لیے جو خنسا نے اپنے بھائی کے لیے لکھا رضی اللہ عنہ. ایسا روتی تھی, ایسا روتی تھی. کہتے ہیں کہ دشمن قبیلہ بھی سن لیتا ان اشعار کو تو جو مارا ہے وہ خود بیٹھ کے رونے لگتا. زمانہ بیت گیا بھائی مر کے, لیکن وہ رونا نہ چھوڑا. ہر روز وہاں آتی تھی اور ایسے اشعار گا گا کے روتی تھی کہ اطراف و اکناف کے بستی والے جمع ہو کے خوب روتے تھے. ایسے رونے والی اور ایسے اپنے خاندان سے محبت, حالانکہ بیٹا نہیں, شوہر نہیں, بھائی. ہاں آج تو بھائی بہن کا حال معلوم ہی ہے کیا کچھ ہے. یہ بھائی کے لیے رو رہی تھی. لیکن جب اسلام قبول کیا یہ رونا دھونا سب لپیٹ کے رکھ دیا. بھائی کی قبر میں آ کے روزانہ کا رونا, مرثیہ پڑھنا سب ختم. الٹا ہوا کیا, صدیق اکبر کے خلافت میں جنگ یرموک کے لیے نکلے تو اپنے چاروں بیٹوں کو لے آ کے کھڑا کر دیا لشکر کے اندر. ایک بھائی وہاں گیا تھا جس کے لیے اتنا رونا تھا, اتنی محبت تھی کہ سالوں آ کے رویا کرتی تھی, رلایا کرتی تھی لوگوں کو. لیکن یہی اسلام پایا تو خود اپنے بیٹوں کو لے جا کے لشکر میں بٹھایا اور کہا کہ دیکھو اگر کوئی پلٹ کے آئے تو میں اپنے, جو کہ خالص تم میرے بیٹے ہو, میں نے تمہارے والد کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی. بیٹو یاد رکھو اگر تم لوگ واپس پلٹ کے آؤ گے تو میں تمہیں کبھی معاف نہ کروں گی. یہ کہہ کے چاروں کو بھیج دیا. جنگ کا نتیجہ فتح کی صورت میں نکلا. خنسا انتظار میں تھی, میرے بیٹے آئیں گے مجھے فتح کی خوشخبری سنائیں گے. پہلی خبر آئی کہ آپ کا ایک بیٹا تو شہید ہو گیا. کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں, بقیہ 3 تو ہیں. دوسری خبر آئی کہ دوسرا بھی شہید ہو گیا. کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں, ابھی 2 تو ہیں. تیسری آئی کہ تیسرا بھی گیا, شہید ہو گیا. پھر چوتھی خبر آئی کہ پورے کے پورے 4 بیٹے شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں. تو خنسا نے ہاتھ اٹھا دیے, کہا اے اللہ تیری تعریف ہے, تو نے مجھے شہید کی ماں بنایا. شکوہ نہیں, مصیبت نہیں, پریشانی نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تیری تعریف ہے, الحمدللہ. اے اللہ تو شہیدوں کی ماں مجھ کو بنایا. اے اللہ تو نے یہ برکت, تو نے یہ عظمت مجھے دی کہ میں شہیدوں کی ماں کہلاؤں. مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے بلکہ میں تو شکر گزار ہوں, تو نے مجھے یہ مقام دیا. مصیبت کو مصیبت نہیں, مصیبت کو راحت سمجھا. یہ سب سے اعلیٰ. اسی واسطے اللہ نے کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عن, وہ بھی راضی, جیسے میں نے ان کو رکھا ویسے راضی. کوئی غرض نہیں تھی پیچھے. اگر اس بے غرضی کے ساتھ آج ہم ایمان پر کامزن ہوتے تو اللہ کی قسم اللہ کی مدد ویسے ہی آتی جیسے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا کرتی تھی. ہم تو خود غرض بن گئے. پہلے تو جینے والے میں, میرے بچے, دوسرے سب لچے, یہ اصول پہ جیتے ہیں. بہت سے تو جب مصائب و آلام کو جھیلتے ہیں تو صرف اس واسطے جھیلتے ہیں کہ مجھے جینا ہے, میری جان بچنا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو دین کے لیے آزمائشوں کو سہتے ہیں, جو دین کے لیے آزمائشوں کو سہتے ہیں. لیکن ان میں بھی 90% وہ ہیں جو آزمائش 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 بول کے سہتے ہیں. اس کیٹیگری کو پہنچنا ہے جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیٹیگری ہے. تو یاد رکھو تب ہمیں معلوم ہوگا ایمان کی اصل حلاوت کیا ہے, مزہ کیا ہے.